آج گوپلانی نے اتنی بڑی داڑھی ٹوپی لگا کے بزرگ ہے, اس نے ظلم کے خلاف بھرپور کردار ادا کیا, اور میں آج اس پروگرام کے توسط سے ان کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں. اس کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں فوری طور پر ان کے مقدمات واپس کی جائیں, اس لیے کہ تاجروں کے خلاف مقدمات بنا کر آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ کراچی تاجروں کے لیے محفوظ نہیں ہے. اس کراچی کو تباہ کرنے کی سازشوں کو اب بند ہو جانا چاہیے. اس کراچی میں تاجروں کو تحفظ ملنا چاہیے. اس کراچی میں تاجروں کو وہ سہولتیں ملنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ تجارت کر سکیں. میں پریس کلب کے ایک پروگرام میں موجود تھا جہاں اویس نورانی صاحب بھی موجود تھے اور بہت سارے لوگ تھے. انہوں نے جذباتی انداز میں بہت سارے الزامات ہم پر بھی لگائے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اس کراچی کی ایجوکیشن کا یہ حال ہے کہ میٹرک کے بچے سے یا جو گریجویٹ ہے اس سے چھٹی کی اپلیکیشن لکھوائی جائے تو وہ نہیں لکھ سکتا. تو میں نے اس وقت اپنی قوم کا دفاع کرتے ہوئے یہ فخریہ یہ کہا تھا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کی تعلیم تباہ ہو گئی, یقیناً اس شہر کی تعلیم کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن آج بھی اس شہر کا انٹرمیڈیٹ بچہ جو ہے پاکستان کے کسی بھی گریجویٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ یہاں کے لوگ بنیادی طور پر ان کی جو گھر کی تربیت ہوتی ہے وہ یہ کہ بیٹا روزگار ملے یا نہ ملے, یہ تعلیم تمہاری صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے, تم تعلیم سے اپنے آپ کو دور مت کرنا. اس شہر میں ہماری تعلیم کو تباہ کرنے کے لیے ماضی میں نقل کروائی گئی, بہت برے اثرات مرتب ہوئے, لیکن لوگوں نے پڑھنے سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوا, لیکن ایک بہت بڑی تعداد پڑھنا چاہتی تھی. کراچی یونیورسٹی کے اندر میرٹ کے اوپر آپ کے لڑکے, آپ کے بچے جو ہے وہ ایڈمیشن لیا کرتے تھے, لیکن جب میرٹ کے اوپر بھی آپ کے بچوں نے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے, تو آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد جو بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں, پرنسپل صاحب ان کی مونچھیں نہیں نکلی ہوتی. وہ نوجوان بچے جب یونیورسٹی کے گیٹ پہ جائیں گے اور انہیں باقاعدہ رینجرز ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت روک کر ان کی تلاشیاں لے, ان کو مرغا بنا دے, ان کو تھپڑ مارے یونیورسٹی میں داخلے کے فوراً بعد, تو وہ بچے خوفزدہ ہو کر اپنے ماما اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ ماما ہم کراچی یونیورسٹی نہیں جائیں. دانشورہ طور پر ڈسکریج کیا گیا اس شہر کے بچوں کو کہ تم یونیورسٹی نہیں جاؤ. تلاشیاں لی گئیں, زبان کی بنیاد کے اوپر ان کو بے عزت کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے پرائیویٹ یونیورسٹیوں کا رخ کیا. ایسا نہیں ہے کہ تعلیم بند ہو گئی, ایسا نہیں ہے کہ مہاجر بچوں نے پڑھنا بند کر دیا. مشکلات ہوئیں, مشکل وقت جھیلا, لوگوں نے اپنے گھر کے برتن, اپنی ماؤں نے اپنے زیور بیچے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے. کسی نے اقرا یونیورسٹی میں بھیج دیا, کسی نے نیسٹ میں بھیج دیا, کسی نے کسی اور یونیورسٹی میں بھیج دیا, لیکن بچے تعلیم سے دور نہیں ہوئے. آج یہ شہر اگر ہر ظلم اور زیادتی کو جلدی محسوس کرتا ہے بنسبت کسی جاگیردار کی رعایا کے, کسی وڈیرے کے غلام یا کمی سے زیادہ جلدی اگر ظلم کو آپ محسوس کرتے ہیں, اور اگر حالات کا ادراک آپ کو زیادہ ہے, تو صرف آپ کی تعلیم کی وجہ سے. اور یہی خوف پاکستان کی تمام قومیتوں کے اندر ہے کہ مہاجر قوم کے لوگ پڑھے لکھے ہیں, انہیں غلام بنانا آسان نہیں, ان کی تعلیم کی وجہ سے ان کو گمراہ کرنا آسان نہیں. اور اس تعلیم کو تباہ کرنے کے لیے صرف علاقائی سطح پر کام نہیں ہوتا, وفاقی سطح پر بھی ہوتا ہے. اس پاکستان کا بجٹ اس مرتبہ 144 کھرب روپے, اس 144 کھرب روپے میں 88.2%, یعنی پورا 1 ارب بھی نہیں, 88.2 ارب یعنی پورا 1% بھی نہیں, ایجوکیشن کے اوپر پورے پاکستان کے بجٹ کا وفاق نے 1% نہیں رکھا. وہ تعلیم کا بجٹ کیوں نہیں رکھتے؟ کہ لوگ اگر پڑھیں گے لکھیں گے, لوگوں میں شعور آئے گا, لوگ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں گے, لوگ اگر اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں گے, تو ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر جو وڈیرا اور جاگیردار جس کے
زمینوں کے اوپر بسنے والے سینکڑوں گاؤں کے ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس کے غلام اور اس کے کمی بن کر رہتے ہیں، وہ تعلیم کے بعد ان کو غلام نہیں بنا سکتا۔ اس ملک میں جو لوگ ملازم ہیں، جو حاکم بن کر آپ پر حکمرانی کرتے ہیں، تو تعلیم کے بعد لوگوں میں اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، نوکر اور غلام کی اور حاکم کی تمیز ہوگی، تو نوکر آپ پر حاکمیت نہیں کر سکتا۔ جو آج حاکمیت نوکر کر رہا ہوتا ہے، اسے ظاہر ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ جن کو شعور ہوگا وہ روکیں گے۔ آپ کے یہاں 1% صرف رکھا گیا ایجوکیشن کے اوپر، صرف اس لیے کہ آپ کے لوگ اگر ایجوکیٹڈ ہوں گے، اگر آپ کے لوگوں کو تعلیم ملے گی اور ان میں صلاحیتیں پیدا ہوں گی فیصلہ کرنے کی، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ساری غلامانہ جو زندگی ہے یہ تبدیل ہوگی ایک آزاد معاشرے کے اندر۔ یہ پاکستان جو 1947 میں آزاد ہونے کے بعد آج بھی غلامانہ طرز کی زندگی ہمارے عوام گزار رہے ہیں، یہ اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ جدوجہد کرے گا کون؟ جسے اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، جسے غلامی اور آزادی کا احساس ہوگا، جسے ظلم اور انصاف کے اندر تمیز ہوگا، وہی لوگ آزادی کی جدوجہد کریں گے۔ اور یہ شعور دے گا کون؟ علم، تعلیم۔ اس تعلیم سے اس لیے محروم رکھا جاتا ہے کہ آپ آزادی کی جدوجہد نہیں کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آفاق دوبارہ آزادی کی بات کیوں کر رہا ہے، 1947 میں تو آزاد ہو گئے تھے، 1947 میں شفٹ ہوئی تھی غلامی، 1947 میں آزاد نہیں ہوئے تھے۔ میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہم بھی اس سیاسی نظام کا حصہ ہیں، ہم بھی ایک سیاسی ورکر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسمبلیاں اور اسمبلیوں سے بننے والی حکومتیں ان گھوڑوں کی مانند ہیں جو صرف اسٹیبلشمنٹ کی بگی کو کھینچتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کبھی پاکستان کی عوام کے حقوق کی بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بگی کو کھینچنے کے لیے گھوڑوں کا کردار ادا کیا ہے۔ اس سے زیادہ اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان تھے، کیا نعرہ لگایا تھا؟ میں دھوکے کی اگر بات کرتا ہوں تو کیا نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بر صغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے الگ وطن چاہیے۔ اس وقت 10 کروڑ مسلمان تھے نا جب تحریک چل رہی تھی۔ کہاں تحریک چلی؟ مسلم لیگ کو پنجاب سے کتنی سیٹیں ملی تھی؟ مسلم لیگ نے جتنی سیٹیں لی یو پی، سی پی، دہلی، آگرہ، بہار اور بنگلہ دیش سے لی تھی۔ جن علاقوں سے مسلم لیگ نے سیٹیں جیتی اور جن سیٹوں کی بنیاد کے اوپر جس مینڈیٹ کو بنیاد بنا کر پاکستان حاصل کیا، وہ علاقے تھے جہاں پر پاکستان نہیں بنا۔ آپ نے نعرہ کیا لگایا تھا؟ پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے الگ وطن۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم خود تشریف لے آئے یہاں پر۔ اس کے بعد تقریر کیا تھی کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ مسلمان رہ گئے وہ وہاں کی حکومت کے وفادار بن کر رہے ہیں۔ اگر ہندوؤں کی غلامی کرنی تھی تو بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا دھوکہ کیوں دیا تھا؟ وہاں کے لوگوں کو قربانی کا بکرا کیوں بنایا تھا؟ کیا آپ نے سرحدیں بند کر دی اور اس کے بعد کہا وہاں کے لوگوں کے وفادار بن کے رہو؟ اگر ہندوؤں کی غلامی کرنی تھی، اگر ہندو کا وفادار بننا تھا تو آگرہ، یو پی، سی پی، بہار، حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، یہاں کے لوگوں کی قربانیاں کیوں مانگی گئی تھی؟ تحریک چلاتے آگے پاکستان کے اندر، تحریک چلاتے آگے پنجاب کے اندر 1 سیٹ مسلم لیگ نے جیتی تھی یہاں سے، کسی نے سپورٹ نہیں کی تھی پاکستان کی۔ اس دھوکے سے ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے تھے، سہانہ مشرقی پاکستان ہو گیا۔ سہانہ مشرقی پاکستان میں ہمارے وہ لوگ جو بہار سے بنگلہ دیش شفٹ ہوئے تھے پاکستان کے نام پر کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں، جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، جو سر سید کا پاکستان ہے، جو مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی کا پاکستان ہے، وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہاں شفٹ ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جب بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا، جب بغاوت ہوئی، جب پاکستان کے خلاف نعرے لگے، تو جو لوگ پاکستان بنانے والے لوگ تھے انہوں نے پھر قربانی دی۔ پاکستان کی فوج سے آگے بڑھ کر انہوں نے پاکستان بچانے کی کوشش کی۔ کوئی نہیں جانتا ہوگا، اس لیے کہ 71 کا واقعہ سب بھول گئے ہوں گے،
پوچھو ان لوگوں سے جو آج بھی 71 کے بعد جس معصوم بیٹی کو جھولے میں کوئی چھوڑ کے آیا ہوگا، وہ جوان ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، لیکن آج بھی اس کے کیمپ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا، اس نے آج بھی بنگلہ دیش کی شہریت اختیار نہیں کی۔ ہم اس دھوکے کے بعد کتنے دھوکے کھائیں گے؟ میں دکھی دل سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح، پاکستان کے لیے قربانی دینے والا لیاقت علی خان، قائد اعظم کی خاندان کے لوگ کرائے کے مکانوں میں قسم پرسی کی زندگی گزارے، جو بانیہ نے پاکستان کہلاتا۔ لیاقت علی خان کا نواسا یا پوتا ہاسپٹل کے اندر دوا کے لیے پیسے نہیں تھے، ہم دوسروں کی جنگ لڑ رہے ہوتے، ہم نواز شریف اور عمران خان کے اندر موازنہ کر رہے ہوتے، ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں موازنہ کر رہے ہوتے۔ کون سی پارٹی ہے جس نے تمہارے مفادات کا تحفظ کیا ہے؟ کیا عمران خان نے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم آپ کے سر پر مسلط نہیں کیا؟ آپ کے بچوں کے میرٹ کا قتل نہیں کیا؟ کیا پیپلز پارٹی نے دادو اور لڑکانہ کے اندر پولیس بھرتی کر کے کراچی میں ٹرانسفر کر کے آپ کی ویکینسیاں نہیں کھائیں؟ آپ کا حق نہیں کھایا؟ کیا مسلم لیگ وفاق کی علامت بتاتے ہیں؟ پنجاب وفاق کی علامت ہے، سندھ نے ظلم کیے تھے تو کیا کے پی ٹی اور اس میں پی آئی اے میں اور پاکستان کی اور جو وفاقی ادارے ان میں ملازمت نہیں دے سکتی تھی مسلم لیگ؟ مسلم لیگ نے پی آئی اے میں بھی پنجاب سے لوگ لا کے یہاں کراچی ایئرپورٹ کے اوپر بھرتی کی ہے۔ یہ او جی ڈی سی کا دفتر ہے، جا کے دیکھیے، پورے پنجاب کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں۔ آپ یہاں گیس کمپنی کا سیوک سینٹر کے ساتھ دفتر ہے، جا کے دیکھیے کہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ٹیلی فون آپریٹر بھی پنجاب سے بھرتی ہوتی ہے۔ کس نے تمہاری قوم کا دکھ محسوس کیا ہے؟ کس نے تمہارے درد کو محسوس کیا ہے؟ اور کوئی کیوں محسوس کرے جب تمہیں اپنے درد کا خود احساس نہ ہو؟ کوئی تمہارے ساتھ ہونے والے ظلم پر کیوں آواز بلند کرے جب تم آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم کہاں کہاں ہوتا؟ کہ الیکٹرک کے لیے آپ کے اوپر میں نے ابھی جو بات کی نہیں، سب سے پہلے تو میں افغانی جو تمہارے پاکستان کے پرچم کو روزانہ اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں اور پاکستان کے ان شہروں میں، ان گلیوں میں پاکستان کا پرچم جلا کر نیست و نابود کر کے افغانستان کے جھنڈے اٹھا کر پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ بنے ہوئے، وہ یہاں کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی گلیوں میں کوئی افغانی کوڑا اٹھانے والا ہو اور اگر آپ اس کو روک لیں تو وہ 2 منٹ میں فون کر کے رینجرز کو کال کر لیتے ہیں، آپ کے گھر جل جائیں، آپ کال کر کے دیکھ لو، کوئی آگے دکھا دے آپ کو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ان سارے حالات کے اندر کیا میسج جا رہا ہے؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ ہمارے ساتھ بار بار دھوکہ کرنے کے بعد آپ یہ توقع رکھیں کہ ہم بار بار دھوکہ کھائیں؟ تو حضرت علی کا قول ہے کہ کسی سے دھوکہ کھاؤ تو ایک بار معاف کر دو، لیکن دوبارہ اعتماد مت کرنا۔ اور آپ کے توسط سے یہ صحافی بیٹھے، میں مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، 49 لاکھ سم تھنگ کچھ ہزار ہیں یہ جو شناختی کارڈ ہیں، سب بلاک کیے ہوئے۔ کس کے؟ اردو بولنے والوں کے۔ کیا کہہ کر بلاک کیے؟ بہاری / بنگالی۔ آپ سوچئے کہ جو ملک یہ ملک کو تو میں نہ کہوں، جو لوگ احسان فراموش ہو، اللہ ان پر اپنا رحم نازل کرے گا۔ جن لوگوں کو انہوں نے لکھا کہ بہاری / بنگالی، 49,000 اور 49,000 کئی سو شناختی کارڈ منجمد ہیں۔ کسی کا نکاح رکا ہوا ہے، کسی کے ہاں اولاد ہو گئی تو برتھ سرٹیفکیٹ رکا ہوا ہے، کسی کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، کسی کا پاسپورٹ نہیں بن رہا۔ 49,000 پاسپورٹ تم سالے افغانیوں کو پناہ دے سکتے ہو؟ اور وہ لوگ جو تمہارے فوج سے آگے بڑھ کر آگے، انہوں نے تمہاری پاکستان کی دفاع کے اندر اپنی جانیں قربان کی۔ جو لوگ نہر کا پانی فوجیوں کو نہیں پینے دیتے تھے کہ یہ فوجی میرے ملک کے فوجی ہیں، کہیں بنگالیوں نے اس میں زہر نہ ملا دیا ہو، پہلے ہم پی کے دیکھیں گے تاکہ ان کی جانیں قربان نہ ہو جائیں، ہم مر جائیں۔ گلی سے نکلنے سے پہلے اپنی گردن باہر نکالتے تھے کہ تم آگے مت بڑھنا، اگر کوئی گھات لگا کے بیٹھا ہوگا تو پہلے ہم مر جائیں، تم اپنی زندگی بچاؤ، اس لیے کہ تم اس ملک کے فوجی ہو۔ میں کسی کی تضحیق کرنا نہیں چاہتا، میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا،
لیکن مجھے بتاؤ کہ 93,000 واپس آئے یا نہیں آئے؟ وہ سب واپس آ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ پاکستان کی فوج سے آگے بڑھ کر فی سبیل اللہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور سارے مرد قربان ہو گئے اس پاکستان کو بچانے میں، جو عورتیں اور بچے بچی آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں پڑے ہیں، اور آج جو لوگ یہاں آ چکے تھے وہ کیونکہ ان کے رشتے دار تھے، ان کے احسان کا بدلہ یہ کہ کتنے میں نے بتایا 49,000 کچھ 100 شناختی کارڈ بلاک کیے گئے، صرف اس لیے کہ وہ ان کے آبا و اجداد بہار سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت اپنی روش تبدیل کرے۔ اس پاکستان کے اندر بسنے والی مہاجر قوم، یہ کوئی گروہ نہیں ہے یہ لیاری گینگوار کا قوم، اس مہاجر قوم کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے جو 49,000 شناختی کارڈ بلاک کیے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اردو بولنے والے اور ان کے رشتہ دار بہار سے تعلق رکھتے ہیں، اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ شناختی کارڈ جو بلاک کیے ہوئے ان کو بحال کیا جائے تاکہ لوگ اپنی زندگی روٹین کے مطابق گزار سکے۔ کسی کا نکاح رکا ہوا ہے، کسی کے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ رکا ہوا ہے، کسی کا کسی اسکول اور کالج میں ایڈمیشن رکا ہوا ہے، یہ فوری طور پر پاکستان گورنمنٹ اس معاملے کو حل کرے۔ لوگ کہتے تھے نا کہ کراچی سے خیبر تک انقلاب آئے گا، کراچی سے خیبر تک تعلیم پھیلے گی، کراچی سے خیبر تک یہ ہو جائے گا، ایسے ہی ہوتا تھا نا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، لیکن جو ہوا چل رہی ہے فیصلے خیبر سے شروع ہوں گے اور اختتام کراچی پہ ہوگا۔ پاکستان بچانے کی اگر کوئی آخری جنگ لڑے گا تو وہ مہاجر ہوں گے، لیکن پاکستان بچانے کی آخری جنگ کون لڑے گا؟ پاکستان بچانے کی آخری جنگ مہاجر لڑے گا۔ کسی کے مفادات کی جنگ اب نہیں لڑے گا، اس لیے کہ وہ میسوری نے مشرقی پاکستان کا حال دیکھنے کے بعد مجرم کو معاف تو کر سکتے ہیں لیکن مجرم پر دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس شہر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور اس SVTF کو آپ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیے جو اس مہاجر قوم کا اصل چہرہ بن کے سامنے ہے، کہ مہاجر قوم کے لوگوں کا جو چہرہ ایجنسیوں نے مسخ کیا کہ کوئی زخمی ہے، معذور ہے بیچارہ، اس کا FIR کے اندر باقاعدہ لکھا گیا فلاں ٹنٹا، فلاں کانا، فلاں لنگڑا۔ ہماری قوم کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے یہ حرکتیں کی گئی۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا چہرہ یہ پڑھے لکھے نوجوان بنے، میری قوم کا چہرہ سر سید نہیں تو اس پاکستان میں جو لوگ میری قوم کے نمائندے تھے، بزرگ تھے، چاہے وہ حکیم سعید ہو، وہ میری قوم کا چہرہ ہے۔ میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو پروفیسر غفور ہے، میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو مولانا نورانی ہے، میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو رئیس امروزی ہے، میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو ڈاکٹر قدیر ہے، جس کی وجہ سے آج فن خان بن کر ہم پاکستان کے اندر اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ تو میری قوم کا چہرہ اگر پروفیسر غفور ہیں، اگر میری قوم کا چہرہ شاہ احمد نورانی صاحب ہیں، تو میری قوم کا چہرہ کل آپ بنیں گے۔ اور انسان اپنی شکل سے، انسان اپنے والد کے ورثے کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کے لوگوں میں اتنا جذبہ ہو کہ وہ اپنی قوم کے لیے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کریں کہ دنیا انہیں دیر تک یاد رکھے کہ کوئی تھا جس نے اپنی قوم کے لیے کوئی بڑا کام کیا۔ میں اپنی قوم کے لوگوں کا جھکا ہوا سر دیکھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ بھی سر اٹھا کر فخر سے اس پاکستان کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس کراچی میں کون سے ایسے حالات پیدا کیے کہ $3 ارب جو آپ کو ملیں گے کل وہ کسی کھاد میں ڈال دو گے اور وہ کوئی پودا نکلے گا اور سونا اگلنا شروع کر دے گا۔ وہ $3 ارب بھی یہ اسکیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پہلے جو پیسے آئے تھے وہ سب اپنی تشہیری مہم میں ختم ہو چکے، وہ آپ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اس سے بٹ چکے سب کے۔ اب بات یہ کہ $23 ارب واپس کرنے نہیں کر سکتے آپ، پھر $23 ارب واپس کرنے کے لیے قرضے لوگے، پھر اس کا قرضہ سود چڑھے گا، آخر میں یہی ہوگا کہ تم دے نہیں سکتے۔ تم جب یہ دے نہیں سکتے
اور ہم پاکستان کے ایئرپورٹ لیز پر دے رہے ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. ہم اپنی سندیں دے رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہمارے پاس. جب تم اپنی چیزیں بیچ رہے ہو تو کل وہ چیز بھی بیچو گے جو آپ نے اپنی دفاع کے لیے بنائی تھی. اس کے بعد اس پاکستان کی سالمیت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ لوگ جو گلاب کی پتیوں میں ہاتھ دھوتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ناخن سے کھانے کی اسمیل ختم کرنے کے لیے نیبو سے ناخن صاف کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. صرف وہ ہاتھ ہوں گے جو اس ملک کی حفاظت کریں گے، اور وہ ہاتھ تمہارے ہیں، وہ ہاتھ میرے ہیں. ہم حفاظت کر سکتے ہیں. ہم اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. 7.5 لاکھ تعلیمی یافتہ لوگ اس ملک سے باہر گئے اس سال 1.5 سال میں. 7.5 لاکھ لوگ، 7.5 لاکھ مزدور نہیں، 7.5 لاکھ ڈرائیور نہیں، 7.5 لاکھ سبزی بیچنے والا نہیں، 7.5 لاکھ PhD ماسٹرز کیے ہوئے لوگ، ڈاکٹرز، انجینئرز. اگر انہیں تم آج یہاں تحفظ فراہم کرتے تو وہ اس پاکستان کی کتنی خدمت کرتے. آج جن سائنسدانوں نے بھارت کا سیارہ چاند پہ بھیج دیا، ان کی پتلونوں میں کتنی سلوٹیں پڑی ہوئی تھی بیلٹ باندھنے کے بعد کہ لگ رہا تھا کہ ہاں یہ لوگ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے ڈریسنگ سے محبت نہیں ہے. ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہے کہ جن کے جمع ہونے کے بعد انہیں کروڑ پتی کہا جائے. میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر پتھر اٹھا کے دیکھ لیجئے نیچے کروڑ پتی نکلے گا. اس پاکستان کے 5 سے 8% لوگ ایسے ہیں کہ پورے پاکستان کی جو ویلتھ یا پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ سب ان کے پاس. لوگ کہتے ہیں نا کون سی چائے تھی کہ پاکستان کے اندر فلاں چائے تھی تو وہ چائے جو ہے وہ پاکستان کے اندر چائے لاہور میں بکی تو پوری دنیا کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. یار پاکستان کے پاس پیسہ کم تھوڑی ہے. وہ لاہور کے اندر رہتا کون ہے؟ پورے پنجاب کے جاگیرداروں کی اولادیں. وہ ان کا رہائش کی جگہ ہے، وہ گاؤں میں نہیں رہتے. لیکن اس جاگیردار کے پاس جو پیسہ ہے وہ بوروں کے اندر ڈالر اور روپوں کی شکل میں اور پاؤنڈ کی شکل میں ہوتا ہے. انہیں کیا پرواہ ہے؟ ان کے بچے رات کو برمودا شارٹ پہن کے کوکو کولا کے ٹن خریدنے دبئی جاتے ہیں اور صبح واپس آتے ہیں. انہیں پاکستان کا ٹن پسند نہیں آتا. انہیں کیا پرواہ ہے کتنے پیسے ہیں. ان کی مثال دے کے کہا جاتا ہے پاکستان میں پیسہ بہت. ان لوگوں کو دیکھو جو دریاؤں میں اپنے بچوں کے ساتھ چھلانگے لگا رہے ہیں. ان لوگوں کو دیکھو جو پنکھوں سے ٹنگ کر خط لکھ کے جاتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو پال نہیں سکتا، میرے پاس پیسے نہیں، میں قرض نہیں دے سکتا تھا، میں نے خودکشی کر لی. اس پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو آپ لا سکتے. اس لیے کہ جن لوگوں کی میں بات کرتا ہوں پنجاب کے لوگوں کی، وہ کبھی بھی انقلاب کی بات نہیں کریں گے. اس لیے کہ وہ اس گھوڑے کی مانند ہیں کہ جس نے غلامی تسلیم کر لی. اور جب کوئی ذہنی طور پر یہ قوم ہے جس نے غلامی ذہنی طور پر تسلیم نہیں کی. میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی رگوں میں جو خون ہے وہ کسی غلام کا نہیں ہے، حاکموں کا ہے، مارشل کا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں تاکہ میرے لوگوں کو احساس ہو کہ تم غلام نہیں ہو. اس قوم کے بارے میں اگر میں کہتا ہوں نا کہ یہ قوم غلام نہیں ہے. فاروق ہے تو حضرت عمر فاروق سے نسبت کرتا ہے تو حاکم تھے. اگر صدیقی حضرت ابوبکر صدیق سے نسبت کرتا ہے تو صدیقی حاکم تھے. اگر عثمان غنی سے نسبت کرتا ہے عثمانی لکھتا ہے تو عثمان غنی حاکم تھے. اگر کوئی سید لکھتا ہے حضرت علی سے نسبت کر سکتا ہے تو ہاتھ کے حاکم تھے. اور اگر کوئی راجپوت ہے، رانگڑ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، قائم خانی ہے، یہ سب کون لوگ ہیں؟ مارشل. کبھی ہتھیار نہیں ڈالے. رانگڑ کس کو کہتے ہیں؟ رنگڑ، میدان جنگ میں گڑ جانے والے لوگ. اس لیے میں کہتا ہوں یہ قوم ہے جس نے غلامی تسلیم نہیں کی. یہ قوم ہے جو پاکستان کی باقی عوام کو بھی آزادی دلوا سکتی ہے. باقی قوم کی حالت یہ ہے کہ باقی قوم ذہنی طور پر غلامی تسلیم کر چکی ہے. اس لیے کہ نسلیں ہی غلامی تسلیم کر کے پیدا ہوئی ہیں. جو لوگ آج مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں، میں کسی کی تصدیق کرنا نہیں چاہتا. کوئی دو آنے میں کتے نہلاتا تھا تو کوئی مخبریاں کرتا تھا، کسی نے آزادی کی تحریک کے لوگوں کو شہید کروا کر ان کے سر لا کر پیسے وصول کیے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج سردار اور چودھری بنے بیٹھے ہیں. یہ غلام تھے، غلام ہیں، ان کی اولادیں بھی غلام، ان کی نسل بھی غلام
رزلٹ یہ ہے کہ یہ اس گھوڑے کی مانند ہے کہ گھوڑا جب غلامی تسلیم کر لیتا ہے نا تو اس کی لگام ایک چھوٹا سا پپی وہ منہ میں لے کے چل رہا تھا اور گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. تو اس کے نیچے کیپشن یہ لکھا تھا کہ اگر ذہنی طور پر تم نے غلامی تسلیم کر لی تو تمہاری جسامت، تمہاری طاقت بے معنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تم ہاتھی ہو لیکن اگر تم نے غلامی تسلیم کر لی تو پھر تمہاری جسامت، تمہاری ہائٹ، تمہارا وزن کوئی معنی نہیں رکھتا. وہاں کے لوگ غلامی تسلیم کر چکے، وہ لوگ ظلم کے باوجود آواز نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ نسلیں غلامی تسلیم کر چکے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر آزادی کی تحریک چلائی. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زبان کے خلاف آواز سننے کی بجائے رئیس امروہی کے قطعے کے اوپر پورے یہاں سے سکھر تک لوگوں کو بتایا تھا کہ مہاجر قوم اپنی زبان کے خلاف بھی آواز سننے کو تیار نہیں. یاد ہے بھٹو نے کہا تھا کہ یہ اردو نہیں چلے گی تو رئیس امروہی نے قطعہ لکھا تھا کہ یہ اردو کا جنازہ ہے دھوم سنگھ کے لیے. کیا قطعہ لکھا اور اس قطعے کا کیا رزلٹ آیا کہ یہاں سے لے کر سکھر تک پاکستان بھر کے عوام، دنیا کے اندر لوگ شاہد ہیں کہ عوام کا سر ہی سر پہ گولیاں چلی، لوگ شہید ہوئے، لیکن اردو کو ختم نہیں ہونے دیا. ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ میری نسل، میری قوم، میرے لوگ یہ واحد لوگ ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں. تمہاری صلاحیتوں کے باوجود تمہیں کوٹا سسٹم کی وجہ سے نوکری نہیں ملتی، تمہیں تمہاری صلاحیتوں کے باوجود تمہیں کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملتا. تمہاری 5 کروڑ روپے کی دکان کے سامنے 5,000 روپے کا ٹھیلا پٹھان لگاتا ہے، اس کو تم ہٹا نہیں سکتے. پوری کچی آبادیوں کے اندر کنڈا سسٹم ہے، ان کا لائن لاسز کون پورا کرتا ہے؟ میں اور آپ، جن کے ہاں میٹر ہے، جو لا ابائڈنگ شہری کہلاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں ہاتھ رکھ کے بتاؤ، انصاف مل رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پاکستان کے اندر انصاف ملے، جس کی وجہ سے اس ملک کی حفاظت توپے اور بندوقیں نہیں بلکہ عوام کریں. اور وہ انصاف اسی وقت مل سکتا ہے کہ جب آپ کے دلوں سے یہ ختم ہو جائے کہ یہ میرے گاؤں کا، میرے پنڈ کا ہے. ہم تو آج قومیت کی بات کرتے ہیں تو ہم پہ قومیت کے الزام لگتے ہیں. آ جاؤ اسلام کو. اسلام کے اندر حضور نے آخری خطبے میں کیا کہا تھا؟ کسی گورے کو کسی کالے پر، کوئی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں. اگر کوئی اعلیٰ ہے تو اپنے تقوی کی بنیاد پر. میرٹ پر 2 فیصلہ، میرٹ پر 2 ملازمتیں، میرٹ پر 2 کالج اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن. نہیں کر سکتے انصاف تو اس کی ملک کی سلامتی کے لیے جھوٹے دعوے مت کرو. یہ کہہ کر پاکستان کی عوام کو تسلیاں نہیں دو کہ یہ پاکستان مملکت خداداد ہے، رمضان میں بنا تھا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اللہ تو رازق بھی ہے، کیوں نکلتے ہو روزگار کے حصول کے لیے؟ اللہ تو حافظ بھی ہے، کیوں باندھتے ہو امام زامان اپنے ہاتھوں میں؟ کیوں پسٹل لائسنس کا لے کے اپنی حفاظت کے لیے نکلتے ہو؟ اللہ حفاظت کرے گا نا. اللہ تقدیر بھی تمہاری اس وقت تبدیل کرتا ہے جب تم کوشش کرتے ہو. ہم نے کیا کوشش کی؟ ہم اپنے بھائی کو پٹتا ہوا دیکھ کر مووی بنا رہے ہوتے ہیں، ہم تڑپتی ہوئی لاش دیکھ کر لوگوں کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے حلق میں 4 قطرے پانی نہیں ڈالتے. ہم نے اپنا کلچر تبدیل کر لیا، ہم نے اپنا مزاج تبدیل کر لیا. ہم بھول گئے کہ ہم کس کی قوم ہیں. ہم نے غلامی سر جھکا کے تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ غلامی تسلیم کرنے کا اسٹائل ہی تو ہے کہ صبر کرو، ہر ظلم پر خاموشی سے برداشت کرو. ہم احتجاج کرنا بھول گئے. اگر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا غصہ نکالنا ہے تو اپنی بیوی پہ نکال دو. اگر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا غصہ نکالنا ہے تو اپنی اولاد پہ نکال دو. مرد بنو، جس نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف احتجاج کرو. مرد بنو، ہاتھ پکڑنا ہے تو اس کا پکڑو جس نے ظلم کیا تمہارے ساتھ. ہم اپنے گھر کے کمزور لوگوں پر اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر ہم خاموش. لوگ کہتے تھے نا کہ کراچی سے خیبر تک
انقلاب آئے گا، کراچی سے خیبر تک تعلیم پھیلے گی، کراچی سے خیبر تک یہ ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا تھا نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، لیکن جو ہوا چل رہی ہے فیصلے خیبر سے شروع ہوں گے اور اختتام کراچی پہ ہوگا. پاکستان بچانے کی اگر کوئی آخری جنگ لڑے گا تو وہ مہاجر ہوں گے. لیکن پاکستان بچانے کی آخری جنگ کون لڑے گا؟ پاکستان بچانے کی آخری جنگ مہاجر لڑے گا. کسی کے مفادات کی جنگ اب نہیں لڑے گا، اس لیے کہ محسوری نے مشرقی پاکستان کا حال دیکھنے کے بعد مجرم کو معاف تو کر سکتے ہیں لیکن مجرم پر دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس شہر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اس SUTF کو آپ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیے جو اس مہاجر قوم کا اصل چہرہ بن کے سامنے ہے. کہ مہاجر قوم کے لوگوں کا جو چہرہ ایجنسیوں نے مسخ کیا کہ کوئی زخمی ہے، معذور ہے بیچارہ، اس کا FIR کے اندر باقاعدہ لکھا گیا فلاں ٹنٹا، فلاں کانا، فلاں لنگڑا. ہماری قوم کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے یہ حرکتیں کی گئی. میں چاہتا ہوں میری قوم کا چہرہ یہ پڑھے لکھے نوجوان بنے. میری قوم کا چہرہ سر سید نہیں تو اس پاکستان میں جو لوگ میری قوم کے نمائندے تھے، بزرگ تھے، چاہے وہ حکیم سعید ہو، وہ میری قوم کا چہرہ ہے. میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو پروفیسر غفور ہے. میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو مولانا نورانی ہے. میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو رئیس امروی ہے. میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو ڈاکٹر قدیر ہے، جس کی وجہ سے آج فن خان بن کر ہم پاکستان کے اندر اکڑ کر بات کرتے ہیں. تو میری قوم کا چہرہ اگر پروفیسر غفور ہیں، اگر میری قوم کا چہرہ شاہ احمد نورانی صاحب ہیں، تو میری قوم کا چہرہ کل آپ بنیں گے. اور انسان اپنی شکل سے، انسان اپنے والد کے ورثے کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں میری قوم کے لوگوں میں اتنا جذبہ ہو کہ وہ اپنی قوم کے لیے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کریں کہ دنیا انہیں دیر تک یاد رکھے کہ کوئی تھا جس نے اپنی قوم کے لیے کوئی بڑا کام کیا. میں اپنی قوم کے لوگوں کا جھکا ہوا سر دیکھنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ بھی سر اٹھا کر فخر سے اس پاکستان کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزاریں. IMF کا جو ہم رونر ہوتے ہیں کہ IMF کی شرائط ہیں، مجبوری ہے. IMF کو تو صرف اپنی قسطیں چاہیے نا. IMF بھی اندھی تو نہیں ہے. IMF کے پاس آپ کا پل بل کا ریکارڈ ہے، ایک ایک پائی کا ریکارڈ ہے. IMF نے آپ کو $3 ارب دیے اور اگلے سال $23 ارب واپس کرنے. تو IMF کو کیا پتا نہیں کہ $23 ارب کہاں سے واپس کریں گے؟ ان کی جرت نہیں، کہاں سے کریں گے پیسے واپس. IMF نے $23 ارب جمع کرنے کے لیے آپ کو فارمولا بتا دیا، ٹیکس لگا دیجئے، یہ کر دیجئے. IMF کے نام پر آپ کے اوپر ٹیکس لگ رہے ہیں. IMF کی بھی کنڈیشن ہوگی. کیا IMF کو جب یہ پتا ہے کہ کتنے نوٹ آپ نے بغیر لیکوڈیٹی کے چھاپ دیے اور آپ کی کرنسی اسی وجہ سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے، تو کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ 43 کروڑ یونٹ پاکستان افواج کے افسران، بیوروکریٹ اور ججز 43 کروڑ یونٹ یہ بجلی کے فری استعمال کرتے ہیں، جن کی تنخواہیں لاکھوں روپے میں، جن کی تنخواہیں 22-25 ہزار روپے ہیں، گارمنٹ فیکٹریوں میں نوکریاں کرتے ہیں، 15,000 روپے کرائے کا گھر ہے اور 15,000 روپے بجلی کا بل ہے. بچوں کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے؟ زہر کے علاوہ کچھ بچتا ہے؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے. لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے کے بجلی کے بل معاف ہے، پیٹرول اس کو معاف ہے، لگژری گاڑیاں معاف ہیں. ان سارے حالات کے اندر آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. جو بات آج میں کہنے جا رہا ہوں، یہ بہت ہمت کر کے میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ کوئی سبسٹینشل ایویڈنس ایسا نہیں کہ جو میں کہوں کہ یہ لو ایویڈنس، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جس وقت
آپ سے کوئی بین الاقوامی طاقتیں یہ کہیں گی کہ یہ پیسے نہیں دے سکتے ہو، اپنا نیوکلیر پروگرام کیپ کر دو، یہ نیوکلیر پروگرام ہمارے حوالے کر دو، ہم سارے قرض معاف کر دیں گے. یہ ڈالر جو آج 350 روپے کا مارکیٹ میں نہیں مل رہا، یہ کل 100 روپے کا ملے گا. جو آٹا آپ آج 200 روپے کلو خرید رہے ہو، کل یہ 20 روپے کلو ملے گا. میں اور آپ کیا کریں گے اس وقت؟ میں اور آپ بے ساختہ روڈوں پہ نکل کے عوام سے، گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے بھائی ہمیں روٹی چاہیے، خدا کے واسطے بم دے دو، ہمیں اس بم کا کیا اچار ڈالنا ہے. یہی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ یوکرین میں کیا ہوا، رشیا کی آزاد اسٹیٹوں میں کیا ہوا؟ یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت آپ کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں آپ اپنے بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں بم نہیں چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، اور اس کے بعد لوگ اور پاکستان کے حکام اپنی عوام کے بے حد اصرار کے اوپر یہ سب کچھ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. خدا کے واسطے اس سارے حالات کو سمجھیے. یہ ملک ڈاکٹر قدیر محسن نے اس پاکستان کا، ڈاکٹر قدیر نے اس پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے. آج اس کے اس احسان کو مٹی میں ملا کر خدا نخواستہ ایک سازش کے تحت آپ کو مجبور کر دیا جائے. پاکستان کے حکمران بھی اس سازش میں شریک ہیں، صرف IMF نہیں ہے. کیا پاکستان کے حکمران ایسی پالیسی اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ پیسہ جنریٹ کریں؟ کیا پاکستان کے حکمران ایسی پالیسی اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ کا ایکسپورٹ بڑھے اور امپورٹ کم ہو جائے؟ آپ پاکستان کے اندر ایسی حکمت عملی اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ کا تعلیمی یافتہ طبقہ، جو برین ہے، جو اس پاکستان کا دماغ ہے، وہ اس پاکستان سے باہر نہ جائے بلکہ اپنی صلاحیتوں سے اس پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرے؟ ایسی پالیسی نہیں بنا سکتے. بنا سکتے ہیں لیکن نہیں بنانا چاہتے، اس لیے کہ وہ IMF کے اس پروگرام کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھوک کے مارے باہر نکلے اور مطالبہ کرے کہ ہمیں ایٹم بم نہیں چاہیے، ہمیں صرف روٹی چاہیے، ہمارے بچے بلک رہے ہیں. ایسے نتیجے میں پاکستان اپنے دفاع سے اگر محروم ہو گیا، خدا نہ کرے تو اس پاکستان کی سلامتی کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس پاکستان کو بچانے کے لیے کون کنونشنل جنگ لڑے گا؟ یہ وقت نہیں ہے کہ دوبارہ 303 سے آپ جنگ لڑ لو. یہ پاکستان کا دفاع، یہ ڈاکٹر قدیر محسن پاکستان، اس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس ایٹم بم کی وجہ سے انڈیا آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا. لیکن اگر آپ بیرونی طاقتوں کے ایما پر، بیرونی طاقتوں کے اشارے پر، اپنے ذاتی لالچ کی بنیاد کے اوپر اگر آپ پاکستان کو اس مقام پر پہنچا دو گے کہ جہاں عوام نکل کر یہ کہے کہ ہمیں بم نہیں چاہیے، روٹی چاہیے، اور خدا نہ کرے اسی پاکستان کی عوام کی اس خواہش کو بنیاد بنا کر اگر یہ سرنڈر کر دیا جائے تو اس پاکستان کی سالمیت، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. اس کو پاکستان کی سالمیت کو کوئی بچا نہیں سکتا. کس پوزیشن میں آپ، کن حالات سے گزر رہے ہیں آپ؟ اس عوام کو آپ نے بھروسہ نہیں دیا، اس عوام کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا، اس عوام کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی. اس کے بعد میں نے 1000 مرتبہ کہا، پھر کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک، یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے لوگ واگا بارڈر پہ صرف ٹانگیں اٹھا سکتے، اس پر فخر کر سکتے ہیں. کبھی کوئی ٹیکنالوجی کے اوپر آپ نے توجہ دی؟ کبھی اپنے دفاع کو سائنسی بنیادوں پر مضبوط کرنے کی کوشش کی؟ آپ زور سے زمین پہ پاؤں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی فوج ہو، اس ملک کا ادارہ ہو، اس ملک کی حکومت ہو، اس ملک کا پولیس والا ہو، میرا پولیس والا میرا فوجی ہے. اور اگر میں بھی باقی لوگوں کی طرح صرف تعریف کے پل باندھوں اور ان کو ان کی حقیقت نہ بتاؤں یا ان کو احساس نہ دلاؤں یا غلطی کی میں ان کو نشاندہی نہ کروں، میں دشمن ہوں. دشمنی وہ نہیں ہے کہ ہر اچھے اقدام اور ہر برے اقدام کے اوپر آپ تعریفیں کریں. غلطی کی نشاندہی کرنا وفاداری ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اور پاکستان کے اداروں کو بھی، کہ ہم لوگوں کو خوف زدہ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلتا رہے. یہ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے، اداروں کو بھی اور عوام کو بھی، کہ خوف کبھی بھی محبت پیدا نہیں کرتا. خوف ہمیشہ نفرت پیدا کرتا ہے. میں جس سے خوف زدہ ہوں گا، میں اس کے سامنے سے گزرنے کی بجائے راستہ تبدیل کر کے چلا جاؤں گا.
اور اگر کبھی میرے بس میں ہوا تو میں جس سے ڈرتا ہوں، جس سے خوف زدہ ہوں، میں سر کچل دوں گا. یہی نیچرل فنومینا ہے نا، یہی ایک قدرتی عمل ہے نا، اس کے علاوہ کوئی عمل ہے؟ میں کسی انسان کی مثال دیے بغیر کہتا ہوں ایک سانپ ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں، خوف زدہ ہوں، مجھے کہیں سانپ نظر آئے گا تو میں راستہ تبدیل کر کے چلا جاؤں گا. لیکن جس دن مجھے یہ لگے گا کہ میں اس کا سر کچل سکتا ہوں تو میں سر کچل دوں گا. خوف ہمیشہ نفرت کو پیدا کرتا ہے، خوف کبھی محبت کو پیدا نہیں کرتا. صرف پوسٹروں پہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ عوام اور فوج ساتھ ہیں. اس عوام کے دلوں سے خوف نکالنا پڑے گا. اس عوام کے دلوں سے خوف اگر نکلا تو نفرت ختم ہو جائے گی. ہم اپنی عوام کے دلوں سے خوف نہیں نکالیں گے تو ہم اپنی عوام سے محبت پیدا نہیں کر سکتے. اور جب تک یہ عوام اپنے اداروں سے محبت نہیں کرے گی، ادارے پاکستان کا دفاع تنہا کر ہی نہیں سکتے. اور جس دن عوام تم سے محبت کرنے لگے، جس دن عوام سے تم محبت کرنے لگو، یہ نیوکلیر پروگرام بھی کیپ ہو جائے، اس کے باوجود نہتے بھی اس ملک پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. آج بھی کسی جگہ پر اس شہر میں جو دوسروں کا شہر ہے، جو ان کے لیے غیر کا شہر ہے، یہ میرا شہر ہے. میں اپنی گلی میں ہونے والے ظلم کے اوپر احتجاج کرنے باہر نہیں نکلتا. باہر سے سینکڑوں میل دور سے، ہزاروں میل دور سے آنے والا اگر ذرا سا ان کے ہاں لائٹ بند ہو جائے تو پورا راستہ بلاک کر دیتے ہیں. بل ایکسٹرا آ جائے بلاک کر دیتے ہیں. ہمیں سکھایا جاتا صبر کریں، اللہ اس کا اجر دے گا. بجلی کا بل زیادہ آ جاتا ہے، ہم وہ برتن بیچ کے ادا کر دیتے ہیں. ہم KMC کا ٹیکس دیتے ہیں، سیوریج لائنیں بلاک چل رہی ہیں، ہم چل نہیں سکتے، بلاک لا کے اس گٹر کے ابلتے ہوئے پانی کے اندر رکھ کر اپنا راستہ بنا کر گزر جاتے ہیں. ہم ہر چیز میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم نے احتجاج کیا کہ یہ گٹر کیوں ابل رہا ہے، ہم نے احتجاج کیا کہ یہ زیادہ بل کیوں آ رہا ہے. آپ احتجاج اگر نہیں کریں گے، اگر آپ اسی طرح صبر کریں گے، یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم کو سہنے کا اعلان ہے کہ ہم ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. کرو ظلم جتنے کر سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور آج آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم پیچھے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، لڑو جو ہو رہا ہے. مطلب جو لوگ آپ کو پتا ہے کہ جو اعلی کار بن کر کام کر رہے ہیں، میں نے کہا تھا کہ پوچھو کہاں سے بندے آ رہے ہیں، چونکہ تو برا مان گئے تھے. ابھی شور ہوتا ہے نا، پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا. میں پیپلز پارٹی کا حامی نہیں ہوں. میں نے کہا پیپلز پارٹی کا شہر نہیں ہے یہ، اس شہر کے مہاجروں کا ایک ایک ووٹ مہاجروں کو پڑنا چاہیے. میں پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں نے کہا کہ اپنی لڑائی لڑو، کسی اور کے کہنے پہ لڑنے کی ضرورت کیا ہے. اس شہر میں آپ کا اتحاد کیوں برباد ہوا؟ ہر شخص کسی کے کہنے پر کام کرنے کو تیار ہے. میں نے کہا اپنی لڑائی خود لڑو، تم دیکھو کہ جیتو گے یا نہیں جیتو گے. میں نے ایک مثال دی تھی کہ شکاری تھا، وہ کتے لے کر گلے میں پٹا وٹا ڈال کے چل رہا تھا. ایک خرگوش جنگل میں نظر آ گیا. اس خرگوش کو دیکھ کے، خرگوش کو پکڑنے کے لیے کتے کے گلے میں سے پٹا کھولا اور اس نے کتے کو خرگوش کے پیچھے دوڑا دیا. خرگوش آگے آگے، کتا پیچھے پیچھے، بھاگتے رہے. آخر کتا ہانپ گیا، تھک گیا، بیٹھ گیا. جب وہ تھک کے بیٹھ گیا تو خرگوش نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. وہ بھی رک گیا. کتے نے کہا کہ میری ٹانگیں بھی بڑی ہیں، میری جسامت بھی بڑی ہے، میں تجھ سے حجم میں بڑا ہوں، طاقت میں بڑا ہوں، اور میں تجھے پکڑنے بھاگ رہا تھا لیکن میں تجھے پکڑ نہیں پایا، تو بھاگتا رہا، تو نے ہمت نہیں ہاری. خرگوش نے بڑے اطمینان سے، بڑے فخری انداز میں اس نے کہا کہ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، تو کسی اور کے ہدایت پر اس کے لیے لڑ رہا تھا. اگر میری قوم کسی کا کتا بننے کی بجائے خرگوش بن جائے تو وہ خرگوش میرے لیے قابل احترام ہے، اس لیے کہ وہ اپنی بقا کی جنگ اپنی مرضی سے لڑے گا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا.